غار ہرا میں کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ کانٹمپلیشن. کہ سڑک پہ گلی میں اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے تھے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا. 3 گھنٹے بعد یاد آئے بالی ووڈ فلم کے بعد کہ استغفر اللہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. And Prophet sallallahu alayhi wasallam was deeply aware of himself. غار ہرا میں کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ Contemplation about himself, about what's going on, جو ہم دوسری بات کریں گے انشاءاللہ social awareness کی. That's what he was doing. He was contemplating on himself. دنوں کے لیے وہاں پہ رہتے تھے. For days. Right? کھانا لے جاتے تھے، کئی دن گزارتے تھے، جب کھانا ختم ہو جاتا تھا پھر وہاں پہ تشریف لاتے تھے. اس طرح تو یہ بھائیوں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کے اندر بھی یہی تھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ایک دفعہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سڑک پہ گلی میں اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے تھے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ منافق ہو گیا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے سنا تو وہ باہر تشریف لائے. انہوں نے کہا حنظلہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیونکہ نفاق تو بہت بڑی چیز ہے نا. منافق، ہپوکریٹ، یعنی کفر سے بھی گری ہوئی چیز ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین تو جہنم کے سب سے برے درجے میں ہوں گے، کفار سے بھی نیچے، کیونکہ ڈبل فیسڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہو حنظلہ؟ تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں. دیکھیے کیوں؟ انہوں نے کہا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان اتنا اوپر ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور جب میں گھر آتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے پاس تو میرے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی. مجھے لگتا ہے کہ میرا دوہرا معیار ہے، میرا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں منافق ہو گیا. سیدنا ابوبکر نے کہا یہ تو میری بھی حالت. کیسے پتہ چلا سیدنا حنظلہ کہ ان کی یہ کیفیت؟ سیلف اویئرنس. ایگزیکٹ اپنا محاسبہ کر رہے تھے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کب کہاں ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی گیدرنگ میں کیا ہوتی ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے. یہ صحابہ کو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا سیلف اویئرنس. دونوں نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں اور پورا واقعہ بتاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا نیچرل ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو تو تمہاری ایمان کی کیفیت ادھر ہوتی ہے اور گھر جاتے ہو تو وہ نہیں رہتی. اگر ایسا نہ ہو، اگر ہر وقت تمہارے ایمان کی کیفیت ادھر ہو تو فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں، تمہارے بستروں پہ مصافحہ کریں، تمہاری گلیوں سڑکوں پہ مصافحہ کریں. فرمایا ساعتن و ساعتن، وقت وقت کی بات ہوتی ہے. کبھی سچویشن انسان کی فیلنگز کی اور ہوتی ہے، کبھی فیلنگز اور ہوتی ہیں. یعنی اٹس ایبسلیوٹلی نیچرل، اٹس فائن ان ادر ورڈز. لیکن مقصد بتانے کا یہاں پر یہ ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کو اپنی اسٹیٹ کی اویئرنیس تھی. اور یہ ایک واقعہ میں نے بتایا، آپ کو صحابہ کے واقعات میں اکثر ایسا ملے. تو سب سے پہلی چیز سیلف اویئرنیس، کہ میرے ایموشنز کیا ہیں، کیسے ہیں، کب ٹریگر ہوتے ہیں، کیا چیز ٹریگر کرتی ہے، کیا چیز پرووک کرتی ہے. ہاں، اس کے بعد پتہ چلا یہ تو بہت گڑبڑے ہیں میرے اندر. غصہ تو میرا قابو ہی نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے مجھے. ٹریفک سٹک ہوتی ہے تو میں بینک کرنا شروع کر دیتا ہوں. غصہ کرتا ہوں اپنی بیوی پہ ساتھ جو بیٹھی ہوتی ہے، تمہاری وجہ سے دیر ہو گئی ہے نا. وہی بات ہے، ایکسکیوزز دے رہے ہیں. دیر خود کی ہے لیکن سارا ٹریفک سٹک ہے بابا، اس کا کیا قصور ہے. لیکن فرسٹریشن نکالنی ہے نا کہیں، تمہاری وجہ سے دیر ہوگی، تم نے 5 منٹ میک اپ پہ زیادہ لگا دیا، اگر ہم پہلے نکل آتے 5 منٹ تو ہمیں ٹریفک نہ ملتی. یعنی اتنا انسان اللہ کی تقدیر کو سائڈ لائن کر دیں. تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی زبردست چیز ہے تقدیر. اس دن یہ ہم کراچی میں ہم لوگ تھے، بھائی میرے ساتھ تھے، تو ہمارے پاس شیشے کی بوتل تھی اور اس کے اندر کچھ ایک میڈیسن تھی، اس کے ہم ساتھ لے کے پھر رہے تھے کہ وقت پہ اگر ضرورت پڑ جائے. تو ہاتھ پھسلا، بوتل گر گئی، شیشے کی بوتل تھی ٹوٹ گئی. میں نے غصہ کیا آپ نے؟ کیوں نہیں کیا؟ اور سارا دن میرا ضائع ہو گیا. عبدالوہاب بھائی کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی مرضی، قدر اللہ، قدر اللہ. اس کی تقدیر میں وہیں تھا، کراچی میں جا کے ٹوٹنا لکھا ہوا تھا اس کو. یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو
تقدیر پہ ایمان اور کیا چیز ہے؟ لوگ تقدیر کے ایمان پہ نا ایک ہی سوال کرتے ہیں بس. میں جس یونیورسٹی میں جاؤں نا ایک سوال ہوتا ہے, اگر تقدیر میں ہمارے برا کرنا لکھا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں ہے, اور اگر اچھا کرنا لکھا ہے تو اجر کیوں ہے؟ بس یہ سوال ہوتا ہے اور کوئی دوسرا سوال نہیں ہوتا. یہ کیوں نہیں پوچھتے, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تقدیر میں لکھا تھا کہ آج میری گاڑی پہ اسکریچ لگ جائے گا, کسی نے اسکریچ لگا دیا گاڑی پہ, قدر اللہ ہے, لکھا تھا تقدیر میں تاکہ میں غصہ نہ کروں. یہ کیوں نہیں سوچتے تقدیر کے بارے میں؟ یہاں تقدیر فائدہ دیتی ہے. This is where the ایمان in تقدیر helps. غصہ نہ کرے انسان, قدر اللہ, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. بزنس میں نقصان ہو گیا, قدر اللہ, تقدیر تھی, کوئی بات نہیں. نفع نقصان اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے, تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو جب انسان سیلف اویئر کرے گا, سیلف اویئر ہوگا اپنے بارے میں, کیا کیا چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے سارے دن میں, کافی دنوں میں, اس کے بعد سیلف مینجمنٹ, اپنے آپ کو مینج کرنا. سارے ٹریگر پوائنٹس مجھے پتا چل گئے, اب اس کو مینج کرنا, کس طرح سے میں اپنے آپ کو مینج کروں. اس میں سے ایک سولوشن, دو سولوشن میں نے آپ کو بتا دیے. غصے کا سولوشن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ 5 منٹ انتظار کر لیں بس, چیخنے چلانے سے پہلے, بس 5 منٹ. ویسے آئیڈیل تو یہ نہیں ہے, یہ تو میں ایز اے اسٹیپ نمبر 1 بتا رہا ہوں. آئیڈیل تو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. کیا بتایا, کون مصنون طریقہ غصہ قابو کرنے کا؟ عدنان, ہاں, پانی پیئیں, بسم اللہ. ٹھنڈک پڑ گئی اندر. اچھا, یہ مجھے نہیں پتا تھا. آگے, ہاں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بالکل, شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ہاں, بیٹھ جائیں. اصل میں زمین کے قریب کر لیں اپنے آپ کو. کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, پانی پی لیں, وضو کر لیں. یہ سارے مسنون طریقے ہیں نا. ایک صاحب آئے, خاتون آئی, مجھے یاد نہیں ہے, کہ جی غصہ بہت آتا ہے. میں نے یہ سارے اعمال ان کو بتایا. میں نے کہا مسنون اعمال ہیں. تقریباً سال بعد آیا, جی میرا غصہ قابو نہیں ہوا. میں نے کہا آپ نے کیا کیا ان میں سے؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا ان میں سے. ڈاکٹر کے پاس گئے, پرسکرپشن لکھ کے دی, 1 ہفتے بعد آتا ہے ڈاکٹر, کچھ فرق نہیں پڑا. میں نے کہا پرسکرپشن میں نے آپ کو لکھ کے دی تھی, ہاں جی جیب میں پڑی, ابھی دوائی نہیں لی. ہمارا حال یہی ہے, بالکل یہی ہے. تو کریں تو صحیح, کر کے تو دیکھیں. لیکن غصہ لازم ہے کہ انسان اپنے آپ کو قابو کرے میرے بھائیوں. کیوں لازم ہے؟ انہوں نے شروع میں کچھ آیات کی تلاوت کی تھی سورہ آل عمران کی 132 سے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آگے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سارعوا, دوڑو, ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو. کس چیز کے لیے؟ اپنے رب کی مغفرت طلب کرنے کے لیے. وَجَنَّةٍ, اور اس جنت کی طلب کے لیے. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, جو کہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کون سے متقیوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ آگے اس کی تفصیل بتاتے ہیں. کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ملے گا اللہ کی طرف سے؟ جنت. قرآن ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. وہ لوگ الذین ينفقون فی السراء والضراء. نمبر 1, جن کے پاس مال ہو تب بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور کبھی مال نہیں ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پینی سیو کر لینا ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت میں نے اس کے لیے تیار کی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی فی السراء والضراء اس میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے ان کی کوانٹٹی کم زیادہ ہو جاتی ہے لیکن رکتے نہیں ہیں. نمبر 1 جنت ملے گی. نمبر 2 والکاظمین الغیظ, جو غصہ قابو کرتے ہیں. اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے اس کے لیے جو غصہ قابو کرتا ہے. والعافین عن الناس, اور جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے, میں نے اس کے لیے جنت تیار کی ہے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے بہت محبت بھی کرتے ہیں. جنت بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے غصہ قابو کرنے پہ, خرچ کرنے پہ, لوگوں کو معاف کرنے پہ. آگے والذین اذا فعلوا فاحشۃ,
جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، بے حیائی کی چیز دیکھی جاتی ہے، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، کوئی بے حیائی کی چیز آ گئی، اس کو سکپ کر دینا چاہیے تھا، 2 منٹ 1 سیکنڈ زیادہ دیکھ لیا، 5 سیکنڈ زیادہ دیکھ لیا۔ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی بھی گناہ، کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہوگا تو میں نے اس کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی۔ قرآن دوبارہ سے مذاکرہ نمبر 1 متقین کے لیے کون کون ہے؟ نمبر 1 کیا کرتے ہیں لوگ؟ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بدحالی میں۔ نمبر 2 غصے کو قابو کرتے ہیں۔ نمبر 3 معاف کرتے ہیں۔ نمبر 4 جب بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایز اے سائیڈ نوٹ فرماتے ہیں، جس کو عربی میں جملہ معترضہ کہتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہ معاف کرتا بھی کون ہے؟ ہم کو کرسچن تھوڑی ہے کہ جا کے کسی پریسٹ کے سامنے کنفیشن کرنی پڑے گی ہم کو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آگے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی تب کرتے ہی چلے جائیں، کوئی غلط چیز دیکھ لی تو دیکھتے ہی چلے جائیں، 3 گھنٹے بعد یاد آئے بالی ووڈ فلم کے بعد کہ استغفر اللہ۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، خلق بے حیائی کی چیز نظر آئی، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ زیادہ دیکھ لی، استغفر اللہ، یہ تو نہیں دیکھنی چاہیے تھی مجھ کو۔ وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کرتے۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملتا ہے۔ تو چھوٹی بات ہے غصہ قابو کرنا بھائیو، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے غصہ قابو کرنے پہ، تو سیلف مینجمنٹ لازم ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا سیلف اویئرنیس ہو، سیکنڈ چیز سیلف مینجمنٹ ہو، انسان اپنے آپ کو مینج کرے، اپنے سارے ایموشنز کو کنٹرول کرے، غصے کو قابو کرے۔ جو ٹریگر پوائنٹس ہیں ادھر مجھے پتا ہو کہ میں نے اس پہ یہ چیز مجھے ٹریگر کرے گی، مجھ کو کرنا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے سچویشنز اوائڈ کرنی پڑے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جی کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادتی کرتے ہیں، جتنی زیادتی کرتے ہیں کہ غصہ آتا ہے۔ میں نے کہا ظاہری بات ہے ماریں گے تو چوٹ لگے گی، آپ مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کے بہتان لگانا شروع کر دیں، مجھے تکلیف ہوگی۔ ہو سکتا ہے برے الفاظ استعمال کریں میں اگنور کر دوں، ہو سکتا ہے تکلیف نہ ہو، لیکن بہتان لگائیں گے تو تکلیف ہوگی، ہے نا؟ تو کیا کروں؟ جب بھی میں آتا ہوں آپ کے پاس، آپ مجھ پہ کوئی نہ کوئی بہتان لگا دیتے ہیں، تو کیا کروں میں؟ اوائڈ کروں گا انصاف سے، دور سے السلام علیکم، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں سائڈ پہ ہو جاؤں گا۔ یہ ساری سچویشنز مینج کرنی پڑیں گی نا۔ غصہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی چیز کر دوں کہ کوئی غلط چیز ہو جائے اللہ کی نظر میں، تو یہ سیلف مینجمنٹ ہوتی ہے۔